الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وصحبہ واجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا تعلق شراب اور جوئے کو لے کر ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے گیملنگ، یعنی جوئے کے نقصانات اور اس کا حل۔ عزیزان محترم، میں اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں امت مسلمہ کا کچھ طبقہ، کچھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مذہب کے، چاہے وہ ہندوازم سے بلانگ کرتے ہو، چاہے کرسچینٹی سے بلانگ کرتے ہو، وہ بھی ہمارے بھائی ہے اور وہ بھی اس برائی میں مبتلا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ یہ ایک مسئلہ، ایک کامن، ایک مشترک مسئلہ ہے، ایک سوشل ایول ہے، ایک سماجی برائی ہے جو پورے سماج کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس برائی کو صرف دین اسلام ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی بڑی شدت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اس کو برا بیان کیا گیا ہے، اور اس کو یعنی کہ نہ کرنے کی بڑی ہی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے کرنے والے کو بہت ہی ملامت کے طور پہ باتیں بیان کی گئی ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ قرآن کے حوالے سے اور رگ وید کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے کرسچینٹی کے معاملے کو اگر دیکھیں تو بائبل کے حوالے سے چند ایک دو اشاروں کے طور پر باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کا جو سٹرکچر ہے، جس طریقے سے بات ہونی ہے، اس کا ایک خاکہ، ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے تو ایک تعارف ہوگا، جیسے کہ جوا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ یہ جوا کھیلا کیوں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے کہ جوئے کی قسمیں کتنی ہیں، اگر ہم ماضی میں جائیں، زیادہ نہیں، اگر 50 سال پیچھے بھی چلے جائے، جوئے کی شکلیں اتنے موجود نہیں تھی جتنی آج ہمارے نزدیک جوا کھیلا جاتا ہے، جتنے قسم کے جوئے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ موبائل کے اندر ساری دنیا آ چکی، اور یہ موبائل ہمارے جیب میں آ چکا۔ اب جوا کھیلنا پہلے کے جیسا مشکل نہیں رہا، اور بہت سے پلیٹ فارمز ایسے آ چکے ہیں جس پر لوگ گھر بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بھی شواہد، اس کے بھی کیسز، اور نیوز پیپرز کے جو یعنی کہ رپورٹس ہے، بڑے بڑے رپورٹس، اس کا بھی ایک ایک کچھ میں حوالے کے طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے اس کے کیا جو ہے سو منفی اثرات ہیں، نیگیٹو امپیکٹس ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور آخر میں جو ہے اس کا کیا حل ہے، اور قانونی طور پر قانون بھی جو ہے سو اس معاملے میں کیا اپنی جو ہے سو رائے رکھتا ہے، کیا اس کے ریمارکس ہے سپریم کورٹ کے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مشترک مرض ہے جس کے اندر کوئی ایک خاص قوم نہیں بلکہ ہر قوم کے لوگ اس میں مبتلا ہے، کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو یہ ایک سوشل ایول ہے جو ایکولی کنڈم کی گئی ہے، بالکل برابر طریقے سے ہر مذہب میں جو ہے سو اس کو برا کہہ کر جو ہے سو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک حوالہ میں رگ وید سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ انگلش میں نے اس کو نیٹ سے نکالا تھا اس کا حوالہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جواری کی بیوی ہوتی ہے وہ بڑی ہی بدحال ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتی ہے اس کے بے گھر ہونے پر، اور رات کو کہیں دوسرے گھر جا کر چوری کرنے کو لے کر وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے۔ اور بتایا گیا ہے رگ وید میں کہ پلے ناٹ ود ڈائس بٹ کلٹیویٹ یور اون لینڈ، یعنی کہ پانسے جو دیکھتے ہیں نا، کہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو مہا بھارت میں جیسا کہ یدھشٹر جو ہوتے ہیں بڑے بھائی، اور جو دریودھن کے ساتھ جب جوئے ہوتا ہے تو وہ پانسے جو آج ہم دیکھتے ہیں لوڈو میں ڈائس کے طور پر
جو پاسے پھینکے جاتے ہیں اس سے کھیلنے کی سختی سے جو ہے سو ممانت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اپنے مکئی کے کھیت کو جوتو اور اس سے جو چیز تمہیں حاصل ہو اسی میں تم خوش رہو، یعنی کہ رزق حلال کمانے کی بات کہی جا رہی ہے اور جوئے کی ممانت یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ببلیکل پرنسپلز بائبل میں جو ہے مال سے محبت کو لے کر بڑی ہی سختی سے جو ہے سو یہاں پر الفاظ آئے ہیں، اور مال سے محبت یعنی اپنے حلال ذرائع سے کمانے کی تو کوئی ممانت نہیں ہے دین اسلام میں بھی، لیکن حرام سے اگر کمایا جا رہا ہے تو وہ چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں جو بات بتائی گئی ہے، the Bible warns against the love of money and the desire to get rich quick which are often associated with gambling۔ تو عزیزان محترم بڑی ہی مختصر انداز میں بڑی ہی جامع بات یہاں پر ہمیں بائبل کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ پیسے کی محبت اور حسرت، اس چیز کی حسرت کی جلد سے جلد امیر بنا جائے، وہ کس راستے پر لے جاتی ہے؟ وہ گیمبلنگ کے راستے پہ لے جاتی ہے، وہ جوئے کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بائبل کا ایک اور حوالہ ہے تیموتی کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے for the love of money is a root of all kinds of evils۔ پیار سے پیسے سے بے حد محبت کیا ہے؟ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کا بھی حوالہ دیکھیں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت یعنی کثرت سے مال حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ آ جانا، اس کی چاہت ایک دن تمہیں قبر تک بھی لے جائے گی۔ تو عزیزان محترم یہاں مال سے محبت کو دین اسلام میں ناپسند کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حلال ذرائع سے جتنا کمانا ہے کمائیے، بلکہ اللہ رب العزت نے مال کے کمانے کو فضل قرار دیا ہے۔ فضل کی تلاش کرو، جیسا تم جمعہ کی نماز ختم کرو تو فضل کی تلاش کرو۔ تو پتہ کیا چلا کہ زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہمیں ہیں اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ بڑا ہی عام مقولہ ہے، منی میکس مینی تھنگس، پیسے سے ہی بہت سے ہمارے ضروریات پورے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر پیسے کمانے کو برا مانا جائے پوری طریقے سے، یہ تو بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پیسے جو کمانے ہیں وہ غلط طریقے سے کمائیں تو سوچئے گا عزیزان محترم یہ بڑی ہی بری بات ہے۔ کسی دوسرے کے پیسوں پر نظر رکھنا اور کسی دوسرے کے پیسے کو غلط طریقے سے حاصل کرنا، اور اسی طریقے سے بغیر کسی محنت کے اپنے بھی پیسے داؤ پر لگا دینا، اپنی زندگی کی ساری محنتیں چند منٹوں میں اڑا دینا، یا کسی دوسروں کی زندگی کی محنت کے پیسے چند منٹوں میں اپنے پاس لے لینا، یہ کس حد تک صحیح ہے ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے تمام مذاہب میں اس کو بڑی ہی بری چیز مانی گئی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ تو تھا جوے کو لے کر تمام دوسرے مذاہب کا تصور۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ایک گلٹ فیل کرے، لوگوں کے اندر ایک شرمندگی فیل کرے اس طریقے سے، یعنی کہ لوگوں کو نیچا دکھائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے جو مقصد قرآن کریم کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں کئی جگہ کہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ بہت جلد پھسل جاتا ہے، بہت جلد اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے غلط طریقوں پر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے توبہ کی جو ہے سو دروازے کھلے رکھنے کی بات کی ہے، اور انسان کو توبہ کی طرف رجوع ہونے کی بات کہی ہے کہ تم غلطی سے باز آ جاؤ، تم اللہ سے توبہ مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ غفور الرحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے تمہارا، اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، سارے بنی آدم یعنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے۔ یعنی خطا کار کو بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طریقے سے خطاب فرمایا ہے، غور کیجئے گا عزیزان محترم۔ بہترین خطا کار، یعنی خطا کار کو بھی بہترین کر کے کہا ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو عزیزان محترم ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ every saint has a past and every sinner has a future، یعنی کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں
اگر کسی کو مولوی دیکھتے ہیں، کسی کو عالم دیکھتے ہیں، کسی کو نیکوکار دیکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر آج جس مقام پر ہے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ ہر کسی سے گناہ ممکن ہے اور ہوا ہوگا، اس کے امکان بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے ہدایت دی، آج وہ نیکوکار ہے۔ اسی طریقے سے آج اگر کوئی گنہگار ہے تو اللہ رب العزت سے اگر ہمارا کنیکشن بالکل جاری رکھے، بار بار اگر غلطی کرنے کے باوجود اگر ہم اللہ سے رجوع کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو انشاءاللہ اللہ کی اگر ہمیں ہدایت مل جائے تو بڑے سے بڑا گناہگار پھر سے جو ہے سو نیکی کرنے لگے گا اور انشاءاللہ نیکوکاروں میں شامل ہوگا۔ یہی قرآن کا مقصد ہے اور یہی جو ہے سو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ اسی طریقے سے سوچئے گا عزیزان محترم، یہ ہے اس بیان کا مقصد، تاکہ لوگوں کے اندر ایک قسم کی شرمندگی اس طریقے سے آ جائے کہ وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور کیا غلط کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان کے اندر کتنی بھی اچھائی ہو، لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ ان سے مدد بھی لیتے ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں کہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ گھومے پھرے، اور لوگ ان سے کہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی جوا کھیل رہا ہے، یہ چیز کا ڈر انہیں رہتا ہے۔ اور یہ چیز جو جوا کھیلتا ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے، میرے ساتھ رہنے کے باوجود یہ میری عزت نہیں کرتا، میری قدر نہیں کرتا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے وہ آلریڈی ڈپریشن میں رہتا ہے، اگر ہم ایسی صورت میں اس کو اور تانا دے اور اس کی اور برائی کرے تو وہ سماج سے کٹ جائے گا، اپنے سے اور دور ہو جائے گا، اور اس کے اصلاح ہونے کے امکانات بعید سے بعید تر ہوتے چلے جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے قصوروار رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا مقصد کی اصلاح ہو جائے، اور جو کمیونٹی کا، جو قوم کا، جو ملک کا، جو ایک نوجوان طبقے کا جو ایسٹ ہے، جو ایسٹ کے طور پر ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو ایک قوت ہے، وہ جو ہے سو صحیح راستے پر لگ جائے۔ عزیزان محترم، آگے میں بتاؤں گا کہ جوئے کو لے کر کتنی جو ہے سو ایکسپرٹس نے، ماہرین نے کتنی یعنی اپنے سیریس ایشوز کو فورکاسٹ کیا ہے، یعنی کہ آگے جو حالات آنے والے ہیں وہ بڑے ہی سنگین اور خطرناک ہونے والے ہیں جوئے کو لے کر۔ اس کی بات آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو چوتھا نقطہ ہے وہ جوئے کے اقسام ہیں، وہ جوئے کے اقسام ہیں۔ غور کیجیے گا عزیزان محترم، یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، بڑا ہی اہم نقطہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ چند نوجوان لوگ ہیں جو جوئے میں مبتلا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے بدل جانے سے، ٹیکنالوجی کے بڑھ جانے سے بہت سے ایسے اپلیکیشنز موبائل پر، لیپ ٹاپ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی جوا کھیل رہا ہے۔ ایک کیس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک یا دو کیسز آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک کیس ہے حیدرآباد کی ایک خاتون کا، جس نے اپنے 36 لاکھ روپے گنوا دیے۔ کس کی غلطی؟ اس کے لڑکے کی غلطی۔ کیا عمر؟ غالباً 16 سال۔ 16 سال کی عمر کا لڑکا، اس نے فری فائر نام کے ایک گیم، یعنی ایک گیم ہے جو فری فائر نام سے ایک گیم ہے، اس گیم کو جب وہ کھیلنے لگا تو اس کے اندر سٹیج بائی سٹیج اس کو کچھ پروموشنز کے طور پر ملنے لگے فری فائر گیمنگ ایپ آن ہز گرینڈ فادرز موبائل فون، اپنے دادا کے موبائل فون پر وہ کھیلنے لگا۔ لیکن جیسا ہی but the boy started spending some amount on it as he advanced in the game، جیسا ہی گیم میں وہ بڑھنے لگا تو وہ پیسے خرچ کرنے لگا۔ پہلی بار وہ 1500 روپے اپنی ماں کے اکاؤنٹ سے خرچ کرا، پھر 10,000، پھر جو ہے نا، جو اس لڑکے کی ماں تھی اس نے سائبر کرائم کو یہ کمپلینٹ دی پولیس اسٹیشن کو۔ لڑکا، اس کی عمر کتنی؟ غالباً 16 سال، 11 سٹینڈرڈ میں تھا، اور وہ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا تھا۔
पुलिस ऑफिसर का बेटा था जो गुजर चुका था पुलिस ऑफिसर का, और जो मॉनिटरी बेनिफिट्स थे शोहर के इंतकाल के बाद जो बीवी को मिले थे, जो बड़ी ही मेहनत से हार्ड अर्न मनी कमाए थे उसने, वो बिल्कुल गंवा चुका। ये इंडिया टुडे की न्यूज है 10 जून 2023। ये एक सैंपल है अजीजान मोहतरम, ऐसे बहुत से केसेस हमें मिलते हैं। एक केस जो बहुत यानी मीडिया पर भी चला, इसका पॉडकास्ट भी हुआ, बाद में इसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि ये वो बंदा नहीं बल्कि दूसरे बंदे का, बहरहाल केस तो हुआ है। और इसका टीवी नेक्स्ट चैनल पर भी बताया गया है कि हिमांशु मिश्रा, इसकी उम्र 22 साल, एक ब्राइट स्टूडेंट था, 98% मार्क्स इसने स्कोर किए थे। वो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन में जब चला गया तो उसने अपने मुस्तकबिल के तालीमात की फीस, उसकी वालदा जो है टीचर थी, घर के पैसे और बहुत से पैसे लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से फ्रॉड करने लगा। हर किस्म की बुराई में वो मुलविस हो गया और होते 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 उसने 96 लाख का कर्ज उसने लोगों से ले लिया। महादेव बेटिंग ऐप ने कर दी जिंदगी बर्बाद, ऐसी उसकी हेडिंग है। 22 साल का हिमांशु, 96 लाख का कर्ज, महादेव बेटिंग ऐप ने कर दी जिंदगी बर्बाद। इसी तरीके से बहुत से दूसरे एप्लीकेशंस और फोन कॉल्स भी आते हैं कि बिटकॉइन में, इसमें पैसा लगाइए, और बहुत से जो है सो इसमें सेलिब्रिटीज भी प्रमोट करते हैं। आपको जानकर यह हैरानगी होगी कि एक PIL दाखिल की गई है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई, जिसमें पिटिशनर ने यह बताया कि सेलिब्रिटीज जो है वो भी बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। और जुए की लत में सिर्फ तेलंगाना में कई लोगों ने खुदकुशी कर ली। और इसका भी मैं हवाला चाहूं तो पेश करूं, लेकिन वक्त की तंगी है, एक दो हवाले से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। 2 men die by suicide in Bangalore after losing money in online gambling. रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स 3 जून 2025। कुछ ही महीने पहले 2 लोगों ने सुसाइड कर ली। इसी तरीके से बेटे का कर्ज अदा न करने की वजह से पेरेंट्स अनेबल टू रीपे सन्स ऑनलाइन गैम्बलिंग डेट्स डाई बाय सुसाइड इन आंध्र प्रदेश। NDTV की न्यूज है। इसी तरीके से अजीजान मोहतरम ऐसे बहुत से वाकयात हमें मिलते हैं जहां पर जुआ खेलने वाले ने खुदकुशी की है। और इसी तरीके से बात यह हो रही थी कि जुए के इकसाम, बहुत से इकसाम, IPL की बिटिंग को लेकर PIL फाइल की गई, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया। और इसी तरीके से बहुत से कोविड के दौरान ये जो जुए के, जो लूडो हो गया, फिर ऑनलाइन वीडियो गेम्स हो गए, इसी तरीके से बहुत से दूसरे एप्लीकेशंस भी यानी कि प्रमोशन के तौर पर बताए जा रहे थे कि इतने पैसे लगाओ, इतने दिन में इतने होंगे, इतने दिन में इतने होंगे। ये भी एक किस्म का जुआ है। और क्योंकि मोबाइल हमारे जेब में आ चुका है और मोबाइल के अंदर सारी दुनिया है, बैठे बैठे इंसान यानी कि बहुत से गेम खेल रहा है और पैसे गंवा रहा है। पैसे गंवाना तो एक तरफ, उसको जो एडिक्शन हो रहा है, जो लत हो रही है, उससे जो नुकसान हो रहा है, फैमिली, सबसे पहले फैमिली का रिलेशन, जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट है, जो उसके बिल्कुल चाहने वाले हैं, वो उनको तकलीफ दे रहा है। यानी कि जुआरी की मां, जैसा कि ऋग्वेद के हवाले से मैंने बात कही थी, उसकी बीवी जो उसके लिए जान की तरह होती है ना, बीवी यानी शोहर और बीवी का रिलेशन, एक दूसरे से मोहब्बत का, बीवी भी परेशान, मां भी परेशान। अगर ज्यादा उम्र का अगर कोई शख्स जुआ खेल रहा है तो उसकी औलाद परेशान, अगर कोई जवान खेल रहा है तो उसका बाप परेशान। यानी जो करीबी रिश्तेदार है, जिनके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम उन्हें खुश रखें, हम उन्हें तकलीफ न दे, हम उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। और समाज में कोई हमें पसंद नहीं करता जब हम इस लानत में मुब्तला हो जाते हैं। तो अजीजान मोहतरम, ये थी बुराइयां और खुदकशी के ऐसे मामलात, इसको लेकर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि एक डॉक्टर जयंत महादेवन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो लिखते हैं कि ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी ये तो बिल्कुल जो थोड़ा है, जो हमें दिखाई दे रहा है,
یہ بالکل ٹپ آف دا آئس برگ، یعنی اندر اس کے تہ میں بہت بڑی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ گیملنگ ان انڈیا will see a worsening of the online gambling problem in the years to come. آنے والے سالوں میں گیملنگ بہت پھیلنے والی ہے. یہ کب کہا انہوں نے؟ اپریل 20 2023 میں. اپریل 20 2023 یہ دا ہندو کی رپورٹ ہے. اس میں یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے، سائیکیٹرسٹ اسپیشلسٹ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے کہ جوا جو ہے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ جو پی آئی ایل کی بات میں بار بار کر رہا تھا، اس کے اندر جب یہ معاملہ پیش آیا، جب پٹیشنر نے، وکیل نے، پال نام کے وکیل نے اس چیز کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ in name of IPL people betting gambling Supreme Court on PIL for regulation of online apps. یعنی کہ آئی پی ایل کے نام پر جو ہے سو جس طریقے سے بیٹنگ ہو رہی ہے، گیملنگ ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آن لائن اپلیکیشن پر کسی طریقے سے جو ہے سو ریگولیشن، قانون بنایا جائے. اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ سینٹر کو اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. لیکن یہاں پر اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم بات سپریم کورٹ نے کہی ہے. حالانکہ جو وکیل ہے اس نے کہا کہ سگریٹ کا معاملہ ہو یا شراب کا معاملہ ہو یا تمباکو کا معاملہ ہو، اس کے پیک پر واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ نقصان کی چیز ہے. جبکہ بیٹنگ اپلیکیشنز کو بڑے بڑے سیلیبریٹیز، حتیٰ کہ فارمر کرکٹرز بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اور جب بڑے لوگ، سیلیبریٹیز اگر کسی بری چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کی برائی جو سنگینی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لوگ اسے فیشن سمجھنے لگتے ہیں. تو یہاں پر اس نقطے کو بھی اس نے اٹھایا، اس وکیل نے اٹھایا. تو سپریم کورٹ نے کہا، پال وکیل نے کہا کہ more than 1023 people died by suicide in تلنگانہ. 1023 سے زیادہ لوگ، یہ تو ریپورٹڈ ہے، ان رپورٹڈ کئی زیادہ ہو سکتے، کہ ان لوگوں نے خودکشی کی، جس کے اندر بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ کے ایکٹرز اور انفلوئنسرز نے جو ہے سو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا ہے. اور اس نے ایف آئی آر لانچ کی، ایف آئی آر کی بہت سے یعنی سیلیبریٹیز کے نام پہ. تو یہاں پر جو بینچ تھی انہوں نے یہ بتایا کہ اپنی جو ہے سو بے بسی کا اظہار کیا. سوچئے گا عزیزان محترم، بات کہاں پر آ کر ٹھہر رہی ہے، کہ بے بسی کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سماج کا ایک ناسور ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ صرف محض قانون بنانے سے یہ برائی دور نہیں ہوگی. تو پتہ کیا چلا عزیزان محترم؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرے کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے یہ چیز بری کہی ہے، ہمیں وہ چیز نہیں کرنا ہے اور ہمیں اس کے آگے، اس کے حضور کھڑے ہونا ہے. جب یہ چیز کا احساس ہمارے اندر آ جائے، اگر قانون نہ بھی بنایا جائے تو ہم اس سے باز رہیں گے. اور میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا. تو عزیزان محترم، یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ کورٹ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آج کل نو ڈیز وی ہیو گیون دا انٹرنیٹ ٹو آور چلڈرن. ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ دے رہے ہیں اور وہ اسے اپنے جیبوں میں لیے اسکول گھوم رہے، کالج گھوم رہے. ماں باپ الگ ایک ٹی وی دیکھ رہے، ایک موبائل دیکھ رہے، بچے الگ موبائل دیکھ رہے. دس از کمپلیٹ سوشل ایبریشن. یہ پوری طریقے سے ایک سماجی برائی ہے. واٹ کین بی ڈن؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جب لوگ بیٹنگ میں خود ہی سے منظوری کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹنگ لگا رہے، تو کتنا ہو کر ہم اس کی پابندی کر سکتے ہیں؟ اور یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ صرف قانون بنانے سے یہ برائی دور ہو سکتی ہے. وہاں پر پھر آنریبل جسٹس کینٹ نے یہ بھی بتایا کہ جس طریقے سے ہم کسی کو مرڈر کرنے سے نہیں روک سکتے، اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹنگ یا گیمبلنگ میں کر رہا ہے تو اس کو بھی پوری طریقے سے روکنا ممکن نہیں ہے. اگر ایگزیکیوٹیو پولیس چاہے تو بہت سے معاملات کو روک سکتی ہے اور روک بھی رہی ہے.
لیکن اس کے باوجود اگر انسان کے دل میں اگر تقوی نہ ہو، انسان کے دل میں اگر خود سے یہ احساس نہ ہو، تو یہ جرم کو، یہ برائی کو روکنا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد کورٹ نے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کو لے کر کچھ قانون بنایا جائے، کچھ اور سخت سے سخت اقدام لیے جائے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ جوئے کی وجہ سے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے آ سکتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو حضرات اس میں مبتلا ہے ان کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو غریبی کی وجہ سے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، دل ان کا اس چیز کو راضی نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی راہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہے توبہ کی، اور ہمیں بھی چاہیے جو لوگ نہیں کھیل رہے ان کو قریب لے، اور ممکن ہے کہ وہ سدھر جائے اور دوسروں کو بھی سدھارے ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔